رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. بلا شبہ مومنین کا قول تو یہ ہے، شروع ہی سے مومنین کا قول یہ ہے کہ جب ان کو بلایا جائے اللہ کی طرف، رسول کی طرف، تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ محترم بھائیوں اور تمام سننے والے دینی بھائیوں اور بہنوں، ہماری جو اسلام، جو واحد دین حق اسلام ہے، جس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی دین قبول نہیں کرتے، اس کی جو بنیادی ایک چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ جو وحی میں آ گیا، اللہ رسول نے جو کہہ دیا، اس کو من و ان بغیر کسی شرط کے قبول کرنا، کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ اللہ رسول کا فیصلہ آگے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، آگے سے اور کوئی اس کے آگے سے کوئی اور بات، کوئی حجت نہ ہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہی ہے۔ تو اسلام، استسلام اصل میں اس کی سب سے بنیادی چیز ہے۔ استسلام یعنی تسلیم کر لینا، وحی کو تسلیم کرنا، من و ان اس کو ماننا۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ جو اور وہ شخص جس نے کہ اللہ کی طرف اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا۔ یسلم وجہہ الی اللہ، اللہ کے آگے جھک گیا وہ محسن، اور وہ احسان کرنے والا تھا، عمل بھی اس کا اچھا تھا۔ تو وہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے یقیناً مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، محسن، اس شخص سے اچھا دین کے اعتبار سے اس شخص سے اچھا کون ہے جو کہ اللہ کی طرف یکسو ہو گیا، اللہ کے آگے جھک گیا، تسلیم۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، تسلیم کر لیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا، اللہ کی طرف یکسو ہو گیا، اور وہ محسن، اور وہ احسان کرنے والا تھا، عمل بھی اس کا اچھا تھا۔ تو مسلمان کے لیے اپنے دین میں جو مکمل تسلیم، جھک جانا، تسلیم کرنا، دل سے اس کو مان لینا، اور ساتھ ساتھ عمل میں بھی احسان، اتباع سنت، یہ ضروری ہے، تاکہ وہ اونچے لوگ جو سچے مومنین ہیں ان کے درجے پہ وہ پہنچ سکے اور واقعی اللہ کا محبوب بندہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، انہوں نے ہمارے تک پہنچائی، تو ہمارے پر ضروری ہے اس کو تسلیم کریں، آگے سے بغیر کسی شرط کے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے صفت بیان کی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ پس آپ کے رب کی قسم یہ ایمان نہیں لاتے حتیٰ کہ یہ آپ کو حکم بنائیں ان چیزوں میں جس میں کہ یہ اختلاف کرتے ہیں۔ پہلی بات، آپ کو حکم بنائیں، فیصلے کے لیے آپ کے پاس ہیں، پھر کیا ہو؟ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر جو آپ ان میں فیصلہ کریں اس میں یہ کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ مکمل طور پہ تسلیم کر لیں۔ فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس لے کے جائیں اے نبی علیہ السلام، اور جو آپ اس میں فیصلہ کریں، جو بھی فیصلہ ہے وہ ان کے نفس کو اچھا لگتا ہے نہیں لگتا ہے، جب فیصلہ آ گیا آپ کی طرف سے، تو یہ سچے مومن کون ہے کہ وہ اپنے دل میں اس کے لیے کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں، اور وہ یسلموا تسلیما، اور مکمل طور پہ تسلیم کرتے ہیں، تسلیم، اللہ رسول کے احکام کو تسلیم کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا منافقین کی جو صفت ہے اس میں اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور اللہ کے رسول کی طرف، وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تم دیکھتے ہو کہ منافقین وہ بہت پھرے جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ رسول کی طرف حکم کرنے کے لیے، حکم کے
لیے اللہ رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تو منافقوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اس سے پھرتے ہیں، وہ اس کی طرف نہیں آتے۔ یہ جو بنیادی صفت ہے میرے بھائیو، یہ جو مومنین کی، اس پہ جو مثالی عمل کر کے دکھایا وہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام کی وہ پاک باز ہستیاں جنہوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا۔ جو آدمی کہتا ہے کہ میں صحیح دین کو مانتا ہوں، قرآن و حدیث پہ چلتا ہوں، اس کے لیے جو معیار ہے کہ اگر وہ اس طرح سے مانے تو اس کا ماننا قبول ہے، وہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں۔ جیسے انہوں نے مانا، اس طرح جو بندہ مانے گا وہ قابل قبول ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ ایمان لائے جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو، اے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً ہدایت یافتہ ہو۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ چیز اتنی نمایاں نظر آتی تھی، اور ان گنت اس کی مثالیں ہیں کہ کس طرح اللہ کے اس حکم کو پورا کر کے وہ دکھاتے تھے۔ اللہ رسول کا فیصلہ آ گیا، بس اب اپنا یعنی نفس اس کے خلاف ہے، اس کے موافق ہے، وہ دنیاوی لحاظ سے اس میں فائدہ ہے نہیں ہے انہوں نے نہیں دیکھا، بس حکم ہے اب اس کو ماننا ہے۔ بس جب شراب کی حرمت کا حکم آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی چیز جس کا کہ بندے کو واقعی نشہ ہوتا ہے، صحیح معنی میں نشہ ہوتا ہے، اور اس کی ایک عادت بنی ہوئی ہے۔ سال سال سے صحابہ میں سے کئی ایک جو ہیں وہ شراب پیتے تھے جب تک کہ اللہ نے حرمت نازل نہیں کی۔ جب حرمت اس کی آ جاتی ہے، جب وحی نازل ہوتی ہے، تو پھر فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس کیا تم منع ہونے والے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں انتہینا، ہم منع ہوئے۔ اس کے آگے کوئی اور یعنی حجتیں اس میں قائم یعنی پیش نہیں کی جاتی۔ جب منادی کرنے والے نے منادی کی الا ان الخمر قد حرمت، کہ خوب جان لو کہ خمر کو، شراب کو حرام کر دیا گیا، تو لوگوں نے جو ان کے پاس جو برتن یا گھڑے وغیرہ جو بھی پڑے ہوئے تھے جس میں کہ شراب تھی، حتیٰ کہ وہ بھی جو کہ انڈیلی جا رہی تھی، اس ٹائم پہ جو پینا پلانا جاری تھا، فوری طور پہ ہر چیز بہا دی گئی، حتیٰ جرت فی سکک المدینہ، مدینہ کی جو گلیاں کوچے تھے ان میں وہ بہنے لگی، یعنی نہر کی طرح اس میں شراب جو ہے بہنے لگی۔ تو کیسے ایک نشے کی چیز، ایک جس کا اتنا بندے کو چسکا ہوتا ہے، اللہ رسول کا حکم، اس کے بعد بس فوری طور پہ اس کو بہا دیا گیا کہ اس کو دوبارہ ہاتھ نہیں لانا۔ جب حجاب کا حکم آتا ہے تو خواتین صحابیات رضی اللہ عنہن انہوں نے کیسے اس کی یعنی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اور ان کو چاہیے کہ اپنے خمار کو، اپنی چادروں کو اپنے اوپر، اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں۔ تو فوری طور پہ جو نساء، جو عورتیں تھیں، یعنی چاہے وہ مہاجرات ہوں یا انصار کی عورتیں ہوں، انہوں نے اس کے اپنے دوپٹے بنائے، اپنے کپڑوں سے دوپٹے اور چادریں بنائیں، اور یعنی حجاب جو ہے شروع کر دی۔ آپ کو یہ نہیں ملتا کہ اس کے بعد صحابیات نے کہا ٹھیک ہے اس میں دیکھیں گے، ابھی کریں گے، ابھی تو حکم آیا، ایک عادت پڑی ہے، آج تک ہم نے حجاب نہیں کیا، ٹھیک ہے ایسا ایسا ہم شروع کریں گے، ایسا نظر نہیں آتا۔ وہ اگلے دن سے سب نے حجاب، خمار یعنی جو جلباب، جو کہ اسلامی لحاظ سے پورے اپنے آپ کو عورت سے کہ صحیح طرح ساتھ لباس کور کرتی ہے، تو انہوں نے اپنے اور کپڑے تیار کر کے شروع کر دیے۔ تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے تو صحابہ کی ایک جماعت، وہ ان کو پتہ چلتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے رکوع کی حالت میں، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی نماز پڑھ کے دونوں نے پڑھی، اور پھر وہ ان کا گزر اس جماعت کے پاس سے ہوتا ہے، وہ ان کو پکار لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کو یعنی تبدیل کر دیا، بیت المقدس سے وہ کعبہ کی طرف ہو گیا، تو وہ اسی طرح رکوع کی حالت میں سارے لوگ جو ہیں دوسری طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ بیت المقدس ایک طرف ہے اور جو مکہ ہے بالکل دوسری جانب ہے، مکہ یعنی مدینہ سے۔ اس کے باوجود وہ رکوع کی حالت میں ہی، حالانکہ اس میں کافی حرکت بھی ظاہری بات ہے کہ یعنی لازمی ہے، تو اس کا بھی انتظار نہیں کرتے کہ یہ نماز سے پڑھ لیں، ابھی ایک منادی کرنے والے منادی کی اور فوری طور پہ اس کے عمل درآمد ہمیں نظر آتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے یہ کہا کہ میں جو جھنڈا ہے وہ ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں دوں گا جو کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، غزوہ خیبر کے موقع پہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح نصیب کریں گے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، ان کو وہ جھنڈا دیا اور کہا کہ امشی ولا تلتفت، چلو اور مڑنا نہیں ہے۔ حضرت علی نے جھنڈا لیا، چلنے لگے، کچھ آگے جاتے ہیں، اب پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وصرخ، اس میں لفظ ہے، اور چیخ کر بولتے ہیں یا رسول اللہ علی ما اقاتل الناس، یا اس طرح کے لفظ کہے کہ یا رسول اللہ میں لوگوں سے کس چیز پر قتال کروں۔ اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم ان سے قتال کرو حتیٰ کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک معبود بالحق ہے، اور گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر اس کی گواہی دے لیں تو پھر ان کا تمہارے سے جان و مال محفوظ ہے سوائے اس کے حق کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لا تلتفت جو صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اس پہ کیسے عمل کرتے ہیں؟ حالانکہ ایک ان کا عذر ہے، یعنی اب انہوں نے ایک بات پوچھنی اسی چیز کے بارے میں جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، خیبر میں جا رہے ہیں فتح کرنے کے لیے، اسی کے بارے میں پوچھنے رسول اللہ کس چیز پر ان سے قتال کرنا ہے، لیکن ان کا حکم ہے لا تلتفت، مڑنا نہیں، مڑ نہیں رہے، وہ ویسے ہی جاتے ہیں اسی طرف منہ کر کے۔ آپ دیکھیں گے ان کا جو مڑنا ہے اس طرح بات کرنی زیادہ آسان تھی، اگلی طرف منہ کرتی، مڑ کے زیادہ آسان تھی، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ اپنا چہرہ کریں پھر وہ اس میں ان سے بات کریں، زیادہ آسان تھی۔ اس میں دینی مصلحت بظاہر زیادہ تھی، دینی مصلحت، یعنی وہ جو بات پوچھ رہے ہیں کہ اپنے نفس کے لیے نہیں پوچھ رہے تھے، ایک دین کی مصلحت تھی کہ کس چیز پہ قتال کریں، دینی بات صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا اہم بات ایک پوچھنی تھی، تو زیادہ آسان دینی مصلحت بظاہر اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ مڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ لیکن صحابہ کرام یہ ان کا سوچنے کا انداز نہیں تھا جو آج کل ہم میں سے بہت سو کا ہوتا ہے، ہم تو دینی کیا دنیاوی مسئلہ میں نہیں، یہ دین کا حکم ٹھیک ہے لیکن دنیا میں تو گزارنی ہے، لیکن اس کے خلاف یہ اور عقلی حجتیں پیش کرنے لگتے ہیں۔ اب ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ ذاتی مفاد کی خاطر اس طرح اطاعت سے منہ موڑتے ہیں، اور دوسرے وہ بھی ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ دین کے احکام کی خلاف ورزی اس نام پہ کرتے ہیں کہ اس میں دین کا فائدہ ہے، دین کا فائدہ ہے، اس وجہ سے یہ حکم یعنی اس کو تھوڑا مؤخر کر دیں، یہاں پر اس کو نافذ نہ کریں کیونکہ دین کا فائدہ ہے۔ دین کا فائدہ اللہ رسول کے بات کی خلاف ورزی کر کے تمہاری دانست میں اس میں دین کا فائدہ ہے، اس لیے اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ یہاں پر دیکھیں کیسی مثالی اطاعت ہے، لا تلتفت، بس مڑنا نہیں، اس کا مطلب نہیں مڑنا بس۔ اور وہ دین کا فائدہ کیا تھا، مڑ کے پوچھیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے فائدہ دین کا فائدہ ہے اس کا، اس لیے میں اسی بات کے بارے میں تو پوچھ رہا ہوں، اسی طرف چہرہ، اور یہ کتنا مبارک چہرہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بس وہ چہرہ اسی طرف ہی مڑے گا جہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، چہرے کو منع کیا، موڑنے سے مڑ نہیں رہا۔ دین کا دنیا کا فائدہ یہ ان کا سوچ نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے کہ فائدہ اب اسی میں ہے جس میں کہ حکم دیا گیا ہے، چاہے ان کو اس کے خلاف بظاہر کیوں نہ فائدہ نظر آتا ہو۔ مثالی اطاعت آپ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا اطاعت تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد تشریف لا رہے ہیں اور لوگ بھی آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکار لگائی، اجلس ہو، تم لوگ بیٹھ جاؤ۔ اب یہ ابھی دروازے پر تھے حضرت ابن مسعود، وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود آ جاؤ، تم آگے آؤ۔ تو حضرت ابن مسعود نے یہ نہیں شاید میں یہ مطلب ہو، شاید ایسے کرنا ہو، یا ابھی اندر جاتے اس کا مطلب بیٹھوں گا، فوری طور پہ تنفیذ یعنی نافذ کرنا انہوں نے، دروازے پہ بیٹھے۔ اب یہ یہاں عقل نہیں لڑانی، وہ ان کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ عقل لڑائیں، اچھا یہ حکم جو ہے نہیں اس کو دیکھتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، شاید اس طرح کی حجتیں نہیں، دروازے پر سے وہیں پر بیٹھ گئے کیونکہ حکم کانوں میں آواز پڑی ہے نبی علیہ السلام کی اجلس ہو، بس اس کا مطلب ہے اجلس ہو۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اطاعت کا مطلب ان کے ہاں کیا ہوتا تھا، فوری اطاعت، یہ نہیں تھا کہ اطاعت آ گئی اب ہم اس کی پلاننگ کرتے ہیں، اب ہم اگلا رمضان آئے گا عمرہ کریں گے، بوڑھے ہوں گے، یہ فلاں چیزیں، پھر اطاعت کریں گے، یعنی اتنی فوری اطاعت کہ بس جب
قدم بڑھ رہے ہیں، اب کانوں میں آواز ہے اجلسو، اب اگلے قدم لینے کی جسارت نہیں کرنی، اب جو حکم آ گیا اجلسو بس بیٹھ جانا، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ قدم کتنے مبارک قدم ہیں، آقا کی آواز آئی اجلسو تو بس بات ختم ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال الا وعنده وصيه والا وصيته عنده الا وصيته مكتوبه عنده، کہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں کہ وصیت کرنی ہو، یعنی جس کے لیے وصیت کرنی چاہیے، مثلا کسی کی امانت ہے، کوئی قرض کا لین دین ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے جو کہ اس کی وفات کی صورت میں حقوق ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے اگر وہ نہیں لکھے گا، ایسی چیز ہے، اس کے ایسے معاملات ہیں اس کے لوگوں کے ساتھ، تو کوئی ایسا بندہ نہیں، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حق نہیں تو اس کے پاس ایسی چیز ہو جس میں کہ وصیت کی جانی چاہیے، اور 3 راتیں گزر جائیں سوائے اس کے کہ اس کے پاس اس کی وصیت تحریری شکل میں موجود ہو، لکھی ہوئی ہو۔ تو یہ حدیث روایت کر کے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد ایک رات بھی ایسی نہیں گزری سوائے کہ میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود تھی۔ ایک دفعہ سن لیا اب ختم، وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں اس کے بعد ایک رات آج تک ایسی نہیں گزری سوائے کہ میں وصیت میرے پاس اپنی وصیت لکھی ہوئی ہوتی۔ یہ نافذ کس طرح سے شریعت پہ عمل، فوری عمل کیا کرتے تھے۔ یہی صحابی عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ایک شخص نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ من القائل، کون کہنے والا ہے یہ عبارت کون کہنے والا ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہی، تو آپ نے کہا عجبت لها فتحت لها ابواب السماء، مجھے اس پہ تعجب ہوا، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ حدیث روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے اس کو پکڑ لیا، اس کے بعد سے میں نے کبھی اس کو پڑھنا نہیں چھوڑا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ہم میں سے کتنوں کو ہو سکتا ہے اس کی فضیلت پتہ ہی نہ ہو، اور کتنے کام کرنے کے جن کا پتہ ہی نہ ہو۔ صحابہ کرام علم بھی حاصل کرتے تھے، اس کے حدیث تھے، اور سے اور ہمیشہ چاہے ان کے صنعت، حرفت، پیشہ جو بھی ہو، علم حاصل کرنے کا ہر کوئی یعنی خواہش مند ہوتا تھا، حریص ہوتا تھا، نیکیاں کمانے کا حریص ہوتا تھا۔ اور پھر جو ان کا علم تھا وہ علم ایسا نہیں تھا کہ علم حاصل کر کے ایک طرف رکھ دیے، علم پہ فوری عمل نظر آتا ہے، علم ہو گیا اب اس پہ عمل ہے، اور پھر اس پہ عمل، اس کی اگلی بات یہ کہ 1 2 دن 4 دن مہینے ایسا نہیں تھا، مرتے دم تک اس پہ عمل کرتے تھے۔ پھر جو بات پتہ چل گئی اس پہ ایسی استقامت، ڈٹ جانا نظر آتا تھا۔ جب سے میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنے، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات کے بارے میں یہ فضیلت کہتے ہوا سنا، اس کے بعد سے آج تک میں نے ان کو پڑھنا نہیں چھوڑا، ان کو کہنا نہیں چھوڑا۔ تو یہ صحابہ کرام کی فوری اطاعت اور نیکی کے کام جو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سنے، اس پہ تا حیات اس پہ استقامت، اس کو ملاحظہ کریں کیسے استقامت ڈٹ جاتے تھے اس پہ آخری دم تک یعنی۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے جو یعنی جب بات سنتے ہیں تو لے تو لال شاید نہیں ہو سکتا ہے، اس میں اصل میں مطلب یہ ہو، کئی دفعہ تو مسلمان کو جب منع کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو کہا جائے یہ بات سے منع کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا، لیکن حرام نہیں ہے، یہ صرف مکروہ ہے، یہ چیز حرام نہیں ہے۔ فتویٰ لے کر آؤ، یہ چیز یعنی پہلی حجت نہ کرنے کی یہ ہوتی ہے، حدیث ہے لیکن یہ حدیث جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ اور پھر یہ نظر آتا ہے کہ وہ بندہ ایک بات جس کی حدیث صاف اس کے سامنے آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا یہ ایسا نہیں کرنا، اس کے لیے رخصتیں تلاش کرنے کے لیے ایک کے پاس دوسرے کے پاس جانے لگتا ہے، یعنی مولویوں کے پاس، علماء کے پاس، کہ کیونکہ اس نے اپنی خواہش کے مطابق ایک فتویٰ لینا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث واضح، لیکن یہ ایک حجت تو یہ کہ نہیں حرام نہیں، مکروہ ہے، اس لیے تم اس سے مجھے روکو نہیں۔
اور پھر نبی علیہ السلام نے روکا، لیکن بندہ جب اس کو روک رہا ہے تو وہ اس پہ حجت قائم، اس کے خلاف یہ حجت دے رہا ہے۔ اور پھر رخصتیں تلاش کرنا، یہ کس قدر نظر آتا ہے کہ بھئی ایک کے بعد دوسرے کے بعد جائے گا، اور پھر جب کوئی مل جائے گا اس کو دوبارہ کوئی منع کرے گا، اس کے پاس ایک جواب ہوگا، فلاں بندہ، میں وہ بندہ مل گیا، فلاں بندہ سے پوچھا وہ اس کو کہتا ہے، یہ اس میں حرج نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس کے لیے اس کے نزدیک اس قول کی دلیل زیادہ قوی ہے، یہ بتاؤ پھر تو اور بات ہے۔ تو ایک بات میں کچھ کہتا ہے حلال حرام، لیکن بندے نے اپنا ایک محنت کر کے رائے قائم کی، کیونکہ دلائل کا موازنہ کیا، دلیل کی بنیاد پہ وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بات جائز ہے، یہ اور بات نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ اس کی خواہش کہ وہ قول مطابق ہے، اس لیے وہ اس کے پیچھے چلتا ہے اور ڈھونڈتا ہے ایسے قول کو، پھر اس کے پیچھے چلتا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں تھا، بات جو نبی علیہ السلام سے سنی اس پر فوری عمل کیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بھی، وہ حکم دینے کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے، وہ ان کے لیے کافی ہوتا تھا خود عمل پیرا ہونے کے لیے۔ وہ ابو داؤد میں، سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے جوتیاں پہن کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنی جوتی اتار دی۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ سب صحابہ نے جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اپنی جوتیاں اتار دی۔ جب نماز مکمل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیوں تم لوگوں نے جوتیاں اتار دی نماز پڑھتے ہوئے؟ تو ان کا ایک بالکل سادہ سا جواب تھا، یا رسول اللہ آپ کو دیکھا نماز میں جوتی اتار دی، میں نے بھی اتار دی، اس کے آگے ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور حجت، اور ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، آپ نے جوتیاں اتاری اس لیے ہم نے بھی اتاری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری جوتی میں نجاست ہے، پلیدگی ہے، اس لیے میں نے جوتی اتار دی۔ تو جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے وہ پہلے دیکھ لیا کرے کہ اس کی جوتی میں کوئی گندگی ہو تو اس کو دور کر لے نماز سے پہلے۔ تو یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو وجہ بیان کی، نماز کے دوران جب وہ دیکھتے ہیں جوتی اتار دی، بس یہی کافی تھا ان کے لیے، فوری طور پہ سب نے جوتیاں اتارنے اس پہ عمل کیے۔ ایک صحابی ہیں، وہ اپنی سونے کی انگوٹھی پہن کے نبی علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، نبی علیہ وسلم نے جب وہ انگوٹھی دیکھی اس کو اتار کے پھینک دیا اور کہا کہ یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، کہ تم میں سے کوئی ایک آگ کی چنگاری کی طرف جاتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے۔ تو جب نبی علیہ وسلم، ان صحابی کو یہ نہیں علم تھا کہ سونا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، جب نبی علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بعض دیگر صحابہ نے ان کو کہا کہ اس کو لے لو، انتفع بھی، اپنی انگوٹھی اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو اس سے، فائدہ یعنی پہننا تو حرام ہے، اس کو بیچ دو، کسی اور کو دے دو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم، یہ جو انگوٹھی جو صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے پھینکی ہے، میں اس کو کبھی نہیں لوں۔ انگوٹھی کس کی تھی؟ سونے کی انگوٹھی، سونا کی انگوٹھی جیسے آج کل قیمتی اور سب سے بڑی قیمتی تھی، لیکن یہ صحابہ جو ہیں ان کے نزدیک مال و دولت، دنیا کی حیثیت نبی علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوا کرتے تھے۔ سب سے اہم چیز ان کے نزدیک یہ تھی دین کی حفاظت کرنی، کبھی نبی علیہ السلام نے انگوٹھی پہنی، یہ کمال اطاعت ہے، حالانکہ اس سے نفع، اس سے فائدہ اٹھانا ان کے لیے، خود پہننا کہ پہنے بغیر فائدہ اٹھانا، بیچ دینا، تحفہ دینا، یہ جائز تھا، لیکن یہ کمال اطاعت تھی، یعنی کہ نبی علیہ وسلم نے جو پھینکی، اب وہ ان کو لینا بھی گوارا نہیں، فوراً اس کو یعنی اس کا قسم کھائی کہ اس کو نہیں لیں۔ جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو اسلام لانے کا قصہ ہے، اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ وسلم کو کہا اعہد لی یا اعہد الی، کہ یا رسول اللہ میرے سے کوئی عہد لیں۔ نبی علیہ وسلم نے کہا لا تسبن احدا، ہرگز کسی کو برا بھلا مت کہنا، گالم گلوت، برا بھلا مت کہنا۔ اس کے بعد یہ جابر ابن سلیم جب یہ روایت کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة، کہ اس کے بعد میں نے کسی کو کبھی برا بھلا نہیں کہا، کوئی میں نے گالی کسی کو نہیں دی، نہ کسی آزاد کو، نہ کسی غلام کو، نہ اونٹ کو، نہ بکری کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تسبن، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اب وہ کیسے اطاعت کر رہے ہیں؟ تو بس اس کے بعد جب سے صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا
آج تک میں نے کسی کو یہ برا بلا نہیں کہا. یہ بھی سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے. بعض دفعہ اپنے نفس کی کس طرح خلاف ورزی صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ وسلم کا یہ اللہ کا فرمان، نبی علیہ وسلم کا فرمان، وہ خود انہوں نے فیصلہ کیا، ان کا جو دل چاہ رہا تھا اس کو بالکل خلاف تھا، لیکن جب حکم آ گیا تو اپنا فیصلہ، اپنا نفس سارا ایک طرف رکھا اور مثالی اطاعت کر کے دکھائی. حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کی شادی ایک شخص سے کرتے ہیں اور صحابی سے کرتے ہیں. تو ایک وہ جس سے شادی کی اس نے ایک ٹائم کے بعد ان کی بہن کو طلاق دے دی. عدت پوری ہوئی، واپس گھر آ گئی، اپنے بھائی کے پاس گھر آ گئی. پھر وہ شخص نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، پھر ان کا رشتہ طلب کرنے دوبارہ ان کے بھائی کے پاس حضرت معقل ابن یسار کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان کی بہن کا رشتہ طلب کرتے ہیں. تو یہ حضرت معقل کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ اپنی بہن کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، تمہاری تکریم کی، اور تم نے اس کو طلاق دے دی. یعنی یہ ایک طرح سے توہین کو کے انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ تم نے آگے سے یہ کیا، تم نے اس کو طلاق دے دی. اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کا تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ کہ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت گزار چکیں تو ان کو اس بات سے مت روکو کہ اپنے شوہروں کے پاس، یعنی سابقہ شوہر، اپنے شوہروں کے پاس وہ چلی جائیں، ان سے نکاح کر لیں اگر وہ معروف کے مطابق آپس میں راضی ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو انہوں نے، حضرت معقل کہتے ہیں سمعا لربی وطاعہ فقال ازوجک واقیمک، میرے رب کی سماع اطاعت، اللہ نے وہ حکم دے دیا. اس بندے کو کہا جس نے طلاق دی تھی میں تمہارے ساتھ اپنی بہن کی شادی بھی کروں گا اور تمہاری تکریم بھی کروں گا. آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، یعنی ان کی جگہ رکھ کے دیکھیں. یہ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے. ایک بندے کے دل پر کیا گزرتی ہے. اس کی بہن گئی کسی شخص کے پاس اور اس نے پھر طلاق دیتا ہے، واپس گھر آتی ہے، کتنا بھاری یہ دل پہ گزرتا ہے. کچھ دیر کے بعد پھر وہ رشتہ مانگنے آتا ہے. اب ان کا اپنا دل کیا کہہ رہا تھا اور ہم نے دیکھ لیا، اللہ کی قسم کبھی شادی نہیں کروں گا، تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گا. لیکن جیسے اللہ کا فرمان آتا ہے اب بس اپنا نفس ایک طرف، اب میرا دل کیا چاہ رہا ہے اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں. فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کے سمع لربی وطاعہ، اپنے رب کی سماع اطاعت. اور پھر اس کو کہتے ہیں صاف صاف کیسے اپنی بات سے نہیں رجوع کیا. اللہ کا حکم جب نازل ہوا کیسے رجوع کیا. اب میں نے تمہیں کہا تھا شادی بھی نہیں کروں گا، تکریم نہیں کروں گا تمہاری، اب تمہارے ساتھ اس کا نکاح بھی کروں گا، تمہاری تکریم بھی کروں گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا. اب اس کے آگے کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. اللہ. اور کس طریقے سے بھائیوں یہ صحابہ کرام جو ہیں وہ عمل کیا کرتے تھے، اور ان کو اپنی عقل کا، ان کا مطمئن ہونا، عقل کو یعنی اپنے ذہن کا سیٹسفائیڈ ہونا، جو اللہ رسول کی بات ہے اس کی حکمت پوری طرح سمجھ آ جانا، ان کے ہاں یہ کوئی شرط نہیں تھی اطاعت کرنے کی. جو حکم آتا تھا وہ اس پہ مطمئن ہیں یا نہیں ہے. مطمئن اس لحاظ سے کہ ان کی دانش میں وہ ان کی عقل کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کی حکمت سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، یہ نہیں وہ دیکھا کرتے تھے. ان کو پتا تھا جو اللہ رسول کا حکم اس کے بعد کہ وہ ثابت ہو گیا اللہ رسول کا یہی حکم ہے، بس اس کی پھر اطاعت کرنی. ان کی نفس پہ سمجھ نہیں آتا، دل اس کے خلاف ہے، تو دل اس کا مطلب عقل اگر اس کے خلاف، ان کو اپنی دانش اس کے خلاف لگ رہی ہے تو وہ یقین رکھتے تھے کہ یہ ہماری عقل کی کجی ہے، عقل کی کمی ہے. یہ اللہ رسول کا حکم وہ صحیح سوچ کے، فطرت کے، صحیح عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا. اللہ کا حکم عقل سے متصادم نہیں ہو سکتا. اگر عقل کے خلاف کسی بندے کو لگ رہے یہ اس کی عقل کی کجی ہے، اس کی سوچ کا انداز غلط ہے.
کیونکہ اس کو وہ عقل کے خلاف نظر آ رہے ہیں. صحابہ کرام کو اس کا یقین ہوتا تھا کہ بھی ہماری دانش میں ایک بات نہیں آ رہی، عقل کے خلاف جا رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی وہ عقل کے خلاف ہے. بات انہوں نے اللہ رسول کی ماننی ہے، چاہے ان کو سمجھ اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے. زندگیوں کے تمام شعبوں میں اس طرح کی تعمیل مثالی جو احکام الہی کی تعمیل ہے وہ صحابہ کرام سے ہمیں دکھائی دیتی ہے. صحابہ کرام جب نبی علیہ وسلم کے ساتھ کہیں پڑاؤ ڈالا کرتے تھے سفر میں تو بکھر جاتے تھے، وادیوں اور گھاٹیوں میں بکھر جاتے تھے. نبی علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ان تفرقکم ھذا، تمہارا یہ جو بکھر جانا ہے وادیوں اور گھاٹیوں میں، یہ شیطان کے عمل سے ہے، یا کہا کہ شیطان سے ہے. اس کے بعد حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سنن ابی داؤد میں حدیث روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اس کے بعد ہم جہاں پر پھر پڑاؤ دوبارہ ڈالا کرتے تھے اس طرح ساتھ ساتھ ہو کے بیٹھتے تھے کہ اگر ایک چادر سب کے اوپر دی جائے تو سارے اس چادر کے نیچے آ جائے. تو ہر شعبے میں زندگی کے مثالی اطاعت آپ کو نظر آتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کے بعد اگلی دفعہ سے جو پڑاؤ ڈالنے پہ انہوں نے اپنا جو رویہ تھا وہ یعنی تبدیل کر لیا. غزوہ خیبر کے موقع پہ گدھے کا گوشت بالکل تیار تھا، حتیٰ کہ اس کو ذبح کر کے گوشت بنا کے اس کا گوشت ہنڈیوں میں ابل رہا تھا. جب نبی علیہ وسلم کی طرف سے یہ منادی کروائی گئی کہ اللہ تعالی نے اس کو حرام کر دیا ہے، تو جو بالکل تیار تھا یا تیار ہونے کے قریب تھا گوشت، وہ بھی سارا کا سارا فوری طور پہ بہا دیا گیا، یعنی اس کو گرا دیا گیا. ایک چیز جو کہ مرغوب چیز ہے، اس پہ اتنی محنت بھی کی گئی ہے، تو یہ نہیں کہا گیا ٹھیک ہے آئندہ ذبح نہیں کریں گے. اب جب حرمت آ گئی اس کے بعد اگلی بات نہیں، فوری طور پہ اس کو ختم کر دیا گیا. اس طرح سے میرے بھائیوں مثالی اطاعت جو ہے یہ صرف صحابہ نہیں، صرف صحابیات ان کی طرف سے بھی اسی طرح کی اطاعت ہمیں نظر آتی ہے. حجاب کی مثال گزر چکی ہے، اور کئی ایک مثالیں صحابیات کی طرف سے ایسی ہی دکھائی دیتی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مرد عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے، حالانکہ پوری پردے میں ہیں لیکن اختلاط صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں تھا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علیکن بحافات الطریق لیس لکن ان تحققن الطریق علیکن بحافات الطریق، کہ تم عورتوں کو حق نہیں کہ رستے کے درمیان چلو، تم رستوں کناروں میں چلو. مرد درمیان میں چلیں گے، عورتیں کنارے میں، اختلاط نہ ہو. اس کے بعد خواتین صحابیات اس طرح دیوار کے ساتھ چلتی تھیں کہ بسا اوقات ان کا کپڑا دیوار میں اٹک جایا کرتا تھا. ایک عورت آتی ہیں، ان کی بیٹی ساتھ ہے، 2 کڑے سونے کے پہن رکھے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں تم ان دونوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہتی ہے نہیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 2 آگ کے جو کڑے ہیں، آگ کے کڑے، وہ تمہیں پہنائیں. اس کے بعد وہ دونوں اتار کے انہوں نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے، اللہ اس کے رسول کے لیے. اس طرح ہمیں صحابیات کی طرف سے بھی مثالی اطاعت صحابہ کی طرح ہی ان کی زندگیوں میں ہمیں دکھائی دیتی ہے. تو سلف صالحین، یہ صحابہ کرام ہوں، اس کے بعد تابعین، اتباع تابعین کا دور ہو، اور انہی کے ڈگر پہ انہی کے رستے پہ چلنے والے جو نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، وہ بھی ہمیں چلتے اسی طرح دکھائی دیتے ہیں. امام شافعی سے کسی شخص نے ایک مسئلہ پوچھا، وہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے اس میں یہ فیصلہ کیا. وہ کہتے ہیں اور آپ کا کیا قول ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں میں تمہیں کیا یہودی نظر آ رہا ہوں یا نصرانی نظر آ رہا ہوں؟ میں تمہیں یہاں کوئی پٹا بندہ نظر آیا جو کہ ایک نصرانی اہل الذمہ ان کی جو کہ نشانی ہوا کرتی تھی، صلیب پہنا نظر آ رہا ہوں؟ اس طرح سے انہوں نے الفاظ کہ میں بتا رہا ہوں اللہ کے رسول کا فیصلہ یہ ہے، اور تم پوچھ رہے ہو تمہاری آپ کی کیا رائے ہے؟ بات ختم. اللہ رسول کا فیصلہ، اب میری کیا رائے ہے اس کی، یعنی اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ میری رائے رسول کی رائے سے، ان کے فیصلے سے مختلف ہو تو یہ ایک مسلمان کی شان تو نہیں ہو سکتی. میں یہودی نصرانی تو نہیں ہوں کہ میری رائے اور ہو رسول کا فیصلہ اور ہو. اس طریقے سے یہ جو مثالی اطاعت ہے جو صحابہ کے دور میں، اس کی مثالیں ان گنت ہیں، بہت سی اور بھی مثالیں اس کی ہمیں نظر آتی ہیں. الغرض کے بھائیوں، اس تناظر میں ہمیں اپنی زندگیوں کا کڑے طریقے سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آج کل کیا صورتحال ہے، کس طریقے سے ہیلے بازیاں کی جاتی ہیں، شبہات، ایک حکم آتا ہے اس میں شبہات تلاش کیے جاتے ہیں.
جو صریح اللہ رسول کا حکم ہے اس کو معطل کرنے کے لیے، ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کی شبہات اٹھائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان چیزوں میں جو کہ مسلمات ہیں، جن میں کہ یعنی کبھی دو رائے تھی نہیں کبھی مسلمانوں میں، ان میں بھی شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ یہ حکم اصل میں اس لیے دیا گیا، اب وہ جس لیے دیا گیا وہ نہیں ہے، اس لیے وہ کیا جا سکتا ہے، وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ ولی کا حکم جو ہے، محرم کے احکام سارے دیے گئے اس وقت کی خواتین کے حساب سے۔ اب عورت اب تو بہت سمجھدار ہوگی ہے، پڑھی لکھی ہے، یہ وہ، اس لیے اب اس پہ یہ چسپاں نہیں ہونے چاہیے، اب وہ آزاد ہونے چاہیے۔ لعنت ہے ایسی آزادی پہ۔ اللہ رسول نے ایک حکم دیا، تم خود سے اس کی تم نے حکمت ایک متعین کی، یہ اس کی وجہ، اور یہ وجہ آج کل نہیں ہے، اس لیے ختم۔ خنزیر کا گوشت مسلمانوں میں کہتے سنائی دیتے ہیں لوگ، اس وقت نجاستوں میں پلتا تھا، گندگی کھاتا تھا، اس وجہ سے حرام کیا گیا۔ وہ فلاں جو فارم کے خنزیر ہوتے ہیں جو غرب میں مغربی ممالک میں پلتے ہیں، وہ تو بالکل صاف ستھرے کھانے ان کو دیتے ہیں، اس لیے وہ اس میں نہیں آتے۔ اس طرح کی ہیلے بازیاں جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ زیادہ شادیوں کرنے کا معاملہ ہو یا حجاب کے چیزیں ہوں، ہاتھ کاٹنے یعنی حدود قائم کرنے کی بات ہو، اسلامی ممالک میں دکھائی دیتا ہے ووٹنگ ہو رہی ہے، الیکٹرانک میڈیا میں ووٹنگ ہو رہی ہے، چور کے ہاتھ کاٹنا تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ کون سی چیز ہے جس پہ آپ، یہ کیا مسلمان ہیں؟ اللہ رسول کا ایک حکم، صاف حکم، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکال من اللہ، تو اس پہ تم ووٹنگ کر رہے ہو کہ ہاتھ کاٹنے نہیں کاٹنے۔ یہ آپ دیکھیں کس حد تک بات پہنچ گئی۔ تو یہ اس طرح کی جسارت کرنے لگیں مسلمان، اور ایسے لوگوں کو ایک یعنی جگہ ملے ایک اسلامی معاشرے میں، کس قدر یہ سنگینی بات، یعنی خطرناک بات ہے۔ جب ایک آیت حدیث اس کو پیش کیا جاتا ہے، کسی بندے کو کوئی کام سے منع کیا گیا، اس میں یہ آیت حدیث ہے، جواب یہ سننے کو ملے گا ہر چیز میں دین کو تم نے گھسیڑ دیا ہے، دین کو یعنی ٹھونس دیا تم نے، تو ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، یہ کر لی، اب جو ہم کر رہے ہیں دین کا یہ حکم ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ رسول کے احکام صرف یہ نماز اور روزہ وہ سکھانے کے لیے آئے، پورا دین، پورے زندگی اس کے تابع گزارنا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، جیسے بہت سی آیات حدیث میں آتی ہیں۔ تو یہ علمانیت جو ہے، سیکولرزم، اس کو بھی اس طریقے سے یعنی ضمناً فروغ دیا جاتا ہے۔ پھر بھائیوں کتنی ہی ایسی چیزیں جو کہ غلط تعویلیں کر کے، غلط تفسیریں کر کے، یعنی دینی احکام ان کو معطل کرنا بہت دفعہ سیدھا ممکن نہیں ہوتا اس بندے کے لیے، تو کیا کرتا ہے، اس کی غلط توجیحات، غلط تفسیریں پیش کرتا ہے، بعض دفعہ نصوص کو، وہی قرآن سنت کو رد کر دیتے ہیں، بعض دفعہ اس کی ایسی تفسیر کرتے ہیں جو کہ عملی طور پہ معطل ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں یعنی بہت سی اس کی مثالیں جو ہے دکھائی دیتی ہیں۔ عدت کے احکام میں کہا جاتا ہے یہ تو یہ یقین دہانی کے لیے کہ اس کو حمل نہیں ہے، اس وجہ سے عدت مقرر کی گئی کہ اس اتنی دیر تک جو عورت دوبارہ شادی نہیں کر سکتی۔ اب تو سائنٹیفک طریقوں سے میڈیکلی اتنے آرام سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ یعنی حمل ہے کہ نہیں، اس طریقے سے پتہ کروائیں، اور پھر اس کو کیوں اتنا انتظار اس کو کروائیں؟ دیکھیں کس طرح کی ہیلا سازی، اور کہاں اللہ رسول نے تمہیں بتایا کہ بس تم یہ پتہ کروا لو، انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ علم رکھتے ہیں، اللہ زیادہ علم رکھتا ہے؟ اللہ کو اس وقت معاذ اللہ بھول گیا تھا کہ یہ حکم، اس کی یہ وجہ ساتھ بیان کر دی جائے، تو اگر یہ کسی زبان میں پتہ لگ جائے پھر یہ حکم معطل ہے۔ اللہ نے ایک حکم نازل کیا، چپ کر کے اس پہ اس کی اطاعت کریں، ٹھیک ہے، اس کی حکمتوں کو تلاش کرنا اور چیزوں سے حکمتوں کو جاننا آدمی کا ایمان سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو رویہ ہے، یعنی اس کو قرآن سنت کو ٹھکرانے کا، تعویلیں کر کے، تفسیریں مختلف غلط قسم کی شبہات پیدا کرنا، یہ بہرحال یہ سنگین بات ہے، مسلم معاشرے میں چیز رواج پڑتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے قرآن سنت کی اطاعت کرنے کی توفیق دے جس طرح کے صحابہ کرام نے کر کے دکھائی، وہی ہمارے لیے مثالی یعنی شخصیات ہیں جن کے پیچھے چلنا ہے، ان کے ڈگر پہ ہم نے کی اطاعت، ان کے طریقے پر چلے تو پھر نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے،
ان کے نقش قدم پہ ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس مجلس کو مبارک بنا. اللہ سنت کی اتباع کرنے اور بدعت سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یاد دہانی ہے کہ اس میں کثرت سے روزے رکھیں، خاص طور پہ پہلے نصف میں کثرت سے روزے رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس میں اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اس وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ ان کا عمل اٹھایا جائے اور وہ اس وقت روزے سے ہوں. تو اس مہینے میں نفلی روزے جس قدر ہو سکے رکھیں. کسی کے فرض روزے ہیں تو وہ تو لازمی ہے اگلے رمضان سے پہلے ان کو ان کی قضا یعنی قضا دینا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوب نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالنے کی توفیق دے. منکرات سے، سیاہ کاریوں سے اللہ ہمیں توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو نیک کام ہیں، ایمان کی چیزیں ہیں، ان کو ہمیں محبوب بنا دے، پسندیدہ بنا دے، ہمارے دلوں کو اس سے مزین کر دے. اور جو معصیت، کفر، فجور اور اللہ شرک کی چیزیں ہیں، بدعات ہیں، اللہ ان کو ہمارے لیے مکروہ ناپسندیدہ بنا دے. ان سے اجتناب کرنے کی، ان سے ساری زندگی دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم جن برائیوں میں ملوث ہیں اور بہت سے برائیوں میں ملوث ہیں، اللہ ان سے توبہ نصوح کرنے کی توفیق دے. اے اللہ اس وبا کو ہمارے سے دور فرما. اے اللہ اس وبا میں جو لوگ مبتلا ہو چکے ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، شفا عطا فرما. اور جو اس میں اے اللہ آپ کے پاس روانہ ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان پہ رحمت فرما. اور اے اللہ جو لوگ اس سے محفوظ ہیں ان کو محفوظ رکھ. اے اللہ ان کو عافیت عطا فرما. اے اللہ اس وبا کو ہمارے سے جلدی دور فرما. ہمیں سچے معنی اپنی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اس مجلس کو مبارک بنا. اے اللہ اہل خانہ پر خصوصی رحم و کرم فرما، ان کے گناہ معاف فرما، ان کے رزق اہل و عیال میں برکت فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پاکستان میں ایک دو نکاح پڑھے ہیں تو پتہ لگا کہ پاکستان کے اسٹینڈرڈ نکاح نامے میں گلی کا کھانا نہیں ہے. شاید میں گلی کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی، لیکن یہ کھانا ہے کہ آپ نے پہلے بھی مجھے پوچھی ہے